بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، سائنٹیفکلی بھی اور ریلیجسلی بھی آپ کی کانٹمپلیشن کے لیے، آپ کی ریفلیکشن کے لیے، آپ کی میڈیٹیشن کے لیے سب سے بہترین وقت۔ اس وقت جو آپ کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں وہ دن کے باقی حصوں میں آپ کے گوناگو مصروفیات کی وجہ سے آپ کو نصیب نہیں ہوتی۔ بہرحال جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ ایک سٹوری سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر جب کوئی امپورٹنٹ بات سمجھانا چاہتا ہے یا کسی امپورٹنٹ چیز کی طرف توجہ جو ہے وہ انسانوں کی مبذول کرانا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کہانی سے شروع کرتا ہے یا کسی مثال سے شروع کرتا ہے۔ وہ ہے نا، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کی طرف تم دھیان دو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مثال کو آگے جو ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ میں شاید اسی ٹائم سمجھا پاؤں گا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جو ان ساعات الاستجابہ میں سے ایک ساعت ہے جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ساعات الاستجابہ کا مطلب ہے وہ گھڑیاں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا تو اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول کرتا ہے، لیکن کچھ گھڑیاں خصوصی طور پہ حدیث کے اندر مینشنڈ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اچھا، اور اس دعا، یعنی یہ جو ٹول ہے یہ کس قدر پاورفل ٹول ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں بھی اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک کہانی کا سہارا لیتا ہوں۔ وہ یہ کہ سعودی عرب میں ایک شیخ تھے، اور ابھی کی بات ہے، یہ کہانی میرے نظر سے گزری تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت ہی خوبصورت اس کے اندر آپ کو ریمائنڈر بھی ہے، اور آپ کو آپ کے لیے ایک پاورفل ٹول ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی اس بات سے کہ وہ شیخ بیان کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر فرام پاکستان ان کے کسی کانفرنس میں تھے۔ وہ ڈاکٹر اپنی کہانی جو ہے وہ شیخ سے بیان کر رہے ہیں کہ میں آئی ایم ون آف دا ٹاپ ناچ نیورولوجسٹ فرام پاکستان، اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ اگر آپ نے عام دنوں میں لینی ہو تو یو ہیو ٹو ویٹ فار منتھ اینڈز بفور بکنگ این اپوائنٹمنٹ، کہ میں اتنا زیادہ مصروف ہوں اور میرا اتنا زیادہ پھیلا ہوا کام ہے وہاں پر۔ تو وہ اپنی اسٹوری بتا رہے ہیں ڈاکٹر کو کہ میں کسی جگہ پر جا رہا تھا فلائٹ سے، اور مجھے بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا تھا پورے ملک میں میری مصروفیات کی وجہ سے۔ تو میں جب ٹریول کر رہا ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ سڈنلی جو ہے وہ بادل بن گئے، the clouds built up and suddenly started to pour rain and کیا ہوا کہ so much and so کہ اس کا جہاز کا ایک انجن جو ہے وہ سٹک ہو گیا۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہوا کہ اس جہاز کو ایک ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑ گئی۔ ایمرجنسی لینڈنگ جب جہاز نے کی تو وہ کسی بہت ہی ریموٹ ایریا میں تھی، اور ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو کانفرنس میں جانا تھا۔ بہرحال اس نے کرو سے پوچھا کہ بھئی یہاں پہ کتنا ٹائم لگے گا، اور مجھے جہاں جانا ہے وہاں بہت ضروری جانا ہے۔ تو کرو نے کہا کہ ٹائم تو لگے گا، تقریباً جو ہے نا وہ 7 سے 8 گھنٹے لیں گے۔ تو لوگ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے کہ جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے وہ یہاں سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ وائی ڈونٹ یو گو بائی کار؟ تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں گاڑی سے چلا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے گاڑی سے جو ہے وہ جانے کا ارادہ کیا۔ اب ہوا یہ کہ گاڑی چلنا شروع ہوئی، لیکن کیونکہ موسم بہت خراب تھا، بارش پھر شروع ہو گئی، اور یعنی سو مچ اینڈ سو کہ اتنا زیادہ وہ مڈی اور سینڈی ٹریک تھا کہ گاڑی اس میں دھنس گئی۔ اب گاڑی کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت پڑ گئی، اور گاڑی کے ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم لگنا تھا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو لک، وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر، ہم جو ہے وہ وی آر جسٹ ان دا مڈل آف نو ویئر۔ تو اور سامنے ان کو ایک گھر نظر آیا جس کی گھر کی لائٹ جل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ وہاں جائیں، اور وہاں جا کے تھوڑی دیر جو ہے نا وہ کچھ اپنا کھانا وانا کھا لیں، نماز پڑھ لیں۔ تو ان سے اجازت لے لیتے ہیں جا کے گھر سے۔ بہرحال ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، وہ اس گھر پہ جا کے انہوں نے ناک کیا، اور ناک کر کے ایک بزرگ عورت جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ باہر آئیں۔ اچھا، انہوں نے ان سے اجازت لی کہ بھئی ہم لوگ ایسے ہم جہاز سے جا رہے تھے، ہمارا جہاز جو ہے وہ بھی اس کا بھی انجن خراب ہو گیا، اور جو ہے وہ ہم پھر اس کے بعد گاڑی سے جا رہے تھے، گاڑی نے بھی جو ہے نا وہ جواب دے دیا، تو ہمیں جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے سستانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نماز وغیرہ پڑھنی ہے، تو آپ کیوں ہمیں اجازت نہیں دیتی؟ تو ہم یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا ٹائم گزار لیں۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹائم گزاریں، موسٹ ویلکم۔ بہرحال جی انہوں نے اپنا جو بھی تھا وہاں پر وقت گزارا، نماز پڑھی۔ جب وہ گھر پہ گئے نا تو گھر پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو کہ بیچارہ بہت ہی بیمار تھا، اور وہ جو بزرگ تھے وہ اس بیچ میں کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، کھانا وانا کھاتے رہے، وہ بار بار بزرگ عورت جا کے اس بچے کو دیکھتی تھی۔ تو ہم نے جانے سے پہلے جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کیا کہ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں جو ہے یہ موقع دیا
اور ہمارے لیے یہ مشکل آسان کہ اللہ آپ کے لیے بھی مشکلات کو آسان کرے۔ تو یہ بچہ جو ہے یہ کون ہے؟ یہ یہاں پر جس کو آپ بار بار دیکھ رہی ہیں اور جس کی آپ، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے میں اس کی دادی ہوں، اور یہ بہت بیمار بچہ ہے، اس کو ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، جس میں جو ہے نا وہ جس کا علاج جو ہے ہم نے بہت ڈاکٹر سے پتہ کیا، لیکن وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ڈاکٹر ہے جو کہ اس کا علاج کرے گا، اور اس کا بہت ہی مشکل ہے اپوائنٹمنٹ لینا۔ ہم نے بہت زیادہ اپوائنٹمنٹ کی، ہم نے ایک دفعہ جو اپوائنٹمنٹ لی تو وہ ہمیں 6 مہینے بعد کی ڈیٹ ملی، تو وہ 6 مہینے پھر میں نے تب سے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میک اٹ ایزی فار اس کہ ہم اس سے جا کے ڈاکٹر سے مل لیں، کیونکہ 6 مہینے تو بہت دور ہے، بچہ جو ہے دا چائلڈ از ویری سک۔ انہوں نے ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر ایشان کی بات کر رہے ہیں، اور ان سے اپوائنٹمنٹ لیے 6 مہینے بعد بتائیں۔ سڈنلی دا ڈاکٹر برسٹ انٹو ٹیئرز، ہی لٹرلی برسٹ انٹو ٹیئرز کہ ڈاکٹر ایشان تو میں خود ہوں، یہ کیا آپ کی دعا تھی اور آپ کی دعا کیا پوری ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ہمارے لیے رکاوٹ کھڑی کی، اس کے بعد ہم کو زمین پر لے کر آیا، اس کے بعد زمین پر ہمارے لیے رکاوٹ کھڑی کی، اور آپ کے گھر کے دروازے کی دستک دلوائی ہم سے، اتنی پاورفل دعا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نیور ایور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دعا۔ آپ کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کی فوجیں کتنی بڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو اس کام کو کر کے رہتا ہے۔ ان انگلش واٹ وی سے از واٹ ایور ہیز ٹو بی ڈن اٹ ول بی ڈن بائی ہوک اور بائی کروک، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس ورڈ بائی ہوک اور بائی کروک، آئی وانٹ ٹو یوز دا ورڈ بائی دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو جب اس کا تو امر ایسا ہے کہ جب اس نے کسی بات کا ارادہ کرنا ہوتا ہے وہ صرف کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے، اس ٹول کو آپ ہمیشہ استعمال کریں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، دعا میں کنسسٹنسی بھی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ اس سے بددل نہ ہو جائیں اور اس دعا کو مانگنا چھوڑ نہ دیں، اور بھلے ہی کتنی وائلڈسٹ دعا کیوں نہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ دیکھیں مشکل ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ریمائنڈر جو ہے یہ میرے لیے بھی، میرے خود کے لیے بھی تذکیر ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے۔ ایک تو اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، اور دوسرا اس سے مایوس مت ہو، اگر کوئی چیز آپ کو وقتی طور پر نہیں ملتی تو وہ ملے گی انشاءاللہ۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مسلسل دعا کرتے رہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ساعات الاستجابہ، جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا، کچھ خاص گھڑیاں ہیں جس میں خصوصی طور پہ، ویسے تو بالعموم، لیکن ان گھڑیوں میں بالخصوص جو ہے وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ ساعات الاستجابہ ایک تو فجر کے بعد کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جمعے کے دن ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ 12 گھڑیوں پر مشتمل ہے، ان میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اور جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ گھڑی تقریباً عصر سے مغرب کے دوران ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جب بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، دھوپ میں بارش ہو رہی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کو رونا آئے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت سے آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بہت سارے مواقع ایسے ہیں جو کہ حدیث میں مینشن ہے، اس وقت میں چیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن پڑھیں اس کے بارے میں کہ کون کون سے وہ ایسے خصوصی اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اور دوسرا میری سیریز بھی ہے پراپر، ایک میں نے رمضان میں ریکارڈ کی تھی، الدعاء هو العبادہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بھی دیکھیں، وہ میں اوپر کارڈ میں دے دوں گا، ضرور اس کو دیکھیں اور دعائیں سیکھیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اپنی قبولیت کا رستہ بنا چکی ہیں کیونکہ ہمارے نبی کے زبان سے اٹر ہو چکی ہیں، تو وہ دعائیں ویسے بھی بہت پاورفل ہیں اور آپ اپنے الفاظ میں بھی کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کی اہمیت ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ٹول کو تا دم مرگ جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ از دس تھنگ کہ دعا جو ہے وہ ہم صرف اور صرف پکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کریں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر مرتے دم تک جو ہے وہ قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کرے، اور بھول چوک میں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل سے معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ with this beautiful manzar. سبحان اللہ العظیم۔